جونی مورس مالش والی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس کا مینیجر ریکس، اس کے 4 ہینڈلر اور ایک سپورٹس رائٹر موجود تھے۔ ساتواں آدمی پروموٹر کا نمائندہ تھا۔ باہر مجمع چیخ رہا تھا۔ وہ آوازیں ڈریسنگ روم تک آ رہی تھیں۔ آوازیں بڑھیں تو جونی نے جو سے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ رنگ میں ہو کیا رہا ہے۔ جو کے ساتھ سپورٹس رائٹر بھی چلا گیا۔ جونی اپنے گھٹنے ملنے لگا۔ ہینڈلر باتیں کر رہے تھے لیکن وہ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ ایسے میں کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ وہ نروس ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خلا میں کسی چیز کو گھور رہی تھی۔ وہ اس لمحے کسی مشین کی طرح تھا، جذبات سے عاری۔ 4-5 منٹ بعد جو واپس آیا وہ ہی جانی کیفیت میں تھا۔ یہ وہ لوگن ہے، وہی لوگن، سینٹ لوئس والا۔ کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے؟ جونی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ گارڈنر کو جانتے ہو نا؟ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے راؤنڈ میں لورا نے لوگن کی زبردست مرمت کی۔ دوسرے راؤنڈ میں کہیں جا کر لورا کے بھی ہاتھ لگے۔ لوگن نے اس کے ایک زبردست رائٹ ہک رسید کی۔ دوسرا راؤنڈ قیامت کا تھا جونی۔ اور ایک بات بتاؤں؟ میں نے لورا کو غور سے دیکھا، وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ ریکس ہنسنے لگا۔ کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ جونی اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اسی وقت باہر سے آنے والی آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ لگتا تھا لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ذرا دیر بعد ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اب 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ جونی۔ جونی نے اسے پکارا۔ اوئے بات سنو، 1 منٹ۔ وہ پلٹ آیا۔ اس کا چہرہ ہی جانی کیفیت میں تمتما رہا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ فائٹ کون جیتا؟ وہ ریڈ لوگن۔ اس نے تیسرے راؤنڈ کے آخری منٹ میں لارا کو گرا دیا۔ وہ اب تک بے ہوش ہے۔ دروازہ بند ہوا تو ریکس نے بے ساختہ سیٹی بجائی۔ ولکوکس اس لڑکے کو تمہارے مقابلے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے جونی سے کہا۔ یہ لڑکا یہاں بہت مقبول ہو گیا ہے، جونی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اب اس سے فائٹ مناسب رہے گی، منافع بخش ثابت ہوگی۔ ہاں جونی، بشرط یہ کہ تم جیت جاؤ۔ جونی کا منہ بن گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس سے اگر میں ایک ہاتھ سے لڑوں تب بھی جیت جاؤں گا۔ اتنا یقین ہے تمہیں؟ ہاں، اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے صرف آج کی فائٹ کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ ہینک کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے وان کی جیت پر بھاری رقمیں لگائی تھیں۔ ولکوکس سمجھا کہ وہ نشے میں ہے۔ تم پیتے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس صورت میں جو کچھ مجھے کہنا ہے اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہینک کے دانت نکل پڑے۔ ارادہ تو ہے پینے کا مسٹر ولکوکس، لیکن فی الوقت تو میں نے سونگھی بھی نہیں۔ ولکوکس پھر مسکرا دیا۔ اور سناؤ تمہارا لڑکا کیسا ہے؟ وہ بہت پٹا ہے لیکن پھر بھی فرسٹ کلاس ہے، ہینک نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اور تم نے دیکھا مسٹر ولکوکس، لوگ اس کے لیے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا، تم مجھ سے شرط بھی جیت گئے، لیکن میں نے یہاں تمہیں جونی مورس کو دیکھنے کے لیے بلوایا ہے۔ یہ کون سا راؤنڈ ہے؟ 10واں، ولکوکس نے کہا۔ اور جونی جیت جائے گا۔ تم یہ دیکھو کہ وہ باکس کسے کرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ خاموشی سے فائٹ دیکھتے رہے۔ جونی ہیرمن کا منہ چڑھا رہا تھا، اسے اکسا رہا تھا۔ یہ اس کی خاص ٹیکنیک تھی، وہ حریف کو اشتعال دلاتا اور اشتعال میں حریف غلطیاں کرتا۔ میرا اندازہ ہے کہ ریکس اور جونی ہم میں انٹرسٹڈ ہیں، ولکوکس نے کہا۔ کل وہ مجھ سے بات کریں گے، تم موجود رہنا۔ جونی اس دولت کا بھوکا ہے جو آسانی سے اسے مل جائے۔ 11واں راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ ولکوکس نے اٹھتے ہوئے کہا، اب دیکھنا فضول ہے، نتیجہ مجھے معلوم ہے۔ میں اب وان لوگن سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چلوں گا، ہینک نے کہا۔ وہ دونوں پہنچے تو وان لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ ایک جانب سے بری طرح سوجا ہوا تھا۔ وہ کیلی سے مذاق کر رہا تھا اور بہت اچھے موڈ میں تھا۔ ہیلو مسٹر ولکوکس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کیسا رہا جناب؟ بہت اچھے بیٹے، تم میری اور تماشائیوں کی توقعات پر پورے اترے۔ اور سنو لوگن، میں جونی مورس سے تمہاری فائٹ کے چکر میں ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں جناب، وان نے سرسری لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات سن لو لڑکے، مورس کو شکست دیے بغیر تم ٹاپ پر نہیں پہنچ سکتے، اور اصل دولت ٹاپ پر ہے۔ ہینک نے چونک کر سر اٹھایا۔ 1 منٹ، پہلے شرائط تو بتاؤ۔ ابھی تفصیلات تو طے نہیں ہوئی ہیں، لیکن معمول کے مطابق جونی کو گیٹ منی کے 37.5% اور تمہیں 12.5% ملے گا، باقی پرموٹر کا۔ تمہاری اب یہاں ساکھ بن گئی ہے۔ آج کی کارکردگی اور اخبارات کے تبصرے کے زور پر مجھے امید ہے کہ گیٹ منی $2 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ ولکوکس کے جانے کے بعد ہینک وان کے پاس آیا۔ بیٹے، اب کمائی کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ ولکوکس کا منصوبہ کامیاب رہا اور تم پر میرا جوا بھی۔ اخبار والوں کو ہم دونوں کے متعلق پتہ چل جائے تو کیسی زوردار کہانی بنے گی۔
2 کلاش جو مال گاڑی میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر کے شہر پہنچے تھے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں وان، ویسے تم شاید میرے بغیر بھی اس مقام تک پہنچ سکتے تھے، کیوں کیلی؟ میرا خیال ہے ہینک تم نے وان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، کیلی نے کہا۔ وان نے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ بس اب میں تمہاری دکھ بھری کہانی نہیں سن سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مخاطب ہینک سے تھا۔ میں ہوٹل جا رہا ہوں۔ میں تو آج جشن مناؤں گا، صبح ہی آ سکوں گا، ہینک نے کہا۔ کیلی آج میری ذمہ داری تم پوری کرو گے، وہ سیٹی بجاتا ہوا باہر چلا گیا۔ کیلی ہنسنے لگا۔ ہینک اچھا آدمی ہے، اس نے کہا۔ میں اس فیلڈ میں برسوں سے ہوں، میں نے چند ہی آدمی ایسے دیکھے ہیں جو بد دیانت نہیں، ہینک انہی میں سے ہے۔ وائی ٹی کم ہی بولتا تھا مگر اس بار بولا۔ مسٹر ہینک نے بڑی بڑی شرطیں لگائی تھیں، تمہاری ہر فائٹ پر وہ شرط لگاتے ہیں۔ وان سوچ میں پڑ گیا۔ 4 دن میں شرائط اور تمام معاملات طے پا گئے۔ ریکس خوش نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وان سے لڑنے میں ہر نقصان جونی کا ہی ہے، ہر رسک جونی کا ہے، لیکن جونی خود اس معاملے کو ایک اور زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اخبارات نے وان لوگن کو پیدائشی فائٹر قرار دیا تھا۔ وان کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وان لارا فائٹ کو جونی ہرمن فائٹ سے زیادہ کوریج ملی تھی، اس لیے کہ وان پبلک کا چہیتا بن گیا تھا، اس لیے کہ وہ پٹنے سے نہیں گھبراتا تھا اور مارنے پر تلا رہتا تھا۔ اس کی فائٹس گرما گرم ہوتی تھیں۔ بلکوکس نے زبردست پبلسٹی کی، دونوں باکسر مقبول تھے۔ جونی مورس تو پیدا ہی شکاگو میں ہوا تھا، اسے سب جانتے تھے۔ ہر شخص اس کی فائٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چیمپئن شپ ٹائٹل شکاگو کو دلانے والا تھا۔ دوسری طرف وان لوگن کی جیت کے بھی امکان تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا قدرتی حریف قرار دیا جا رہا تھا۔ جونی بہت پر اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رقم تگڑی ملے گی اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ لوگن کو دیکھ چکا تھا، اس کے بارے میں جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ لوگن کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ تم اتنے پر یقین ہو، ریکس نے جونی سے کہا۔ تم نے اس لڑکے کو لوگن کو کب سے نہیں دیکھا؟ آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب اس کے ساتھ سپیرنگ کی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بچہ تھا۔ وہ ہاورڈ، کونیلی اور کیلی نے اس پر بہت محنت کی ہے، اب وہ کوئی عام باکسر نہیں۔ میرے لیے تو وہ عام باکسر ہی ہے، میں جب چاہوں اسے ناک آؤٹ کر دوں، جونی نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ جونی کے جانے کے بعد ایک ٹرینر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک بات بھول رہے ہو ریکس، یہ وان لوگن ایک بار جونی کا بہت مذاق اڑوا چکا ہے۔ وہ میرا خیال ہے جونی اس واقعے کو بھول چکا ہے، اس نے کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا۔ نہیں چیف، جونی کچھ بھی نہیں بھولا، اس نے اخباروں کے وہ تراشے بہت سنبھال کر رکھے ہیں۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا، ریکس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تب تو یہ بڑی خونی فائٹ ہوگی۔ پرواز کے دوران وان لوشیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ لوشیا سے محبت کا اندازہ اسے اتنی تاخیر سے ہوا، شاید اس لیے کہ وہ خود سے ہٹ کر کچھ سوچتا ہی نہیں، وہ اپنے اندر کی دنیا سے باہر ہی کب نکلتا ہے۔ اگر لوشیا سے شادی ہو گئی تو بچوں کا تصور، باپ بننے کا تصور اسے عجیب سا اور غیر حقیقی سا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تھی، وہ لوشیا کو تصور میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوشیا کو کیا، کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، جون اور ہینک کے چہرے کبھی اس کے تصور میں ابھرتے، البتہ اپنے باپ کو وہ جب چاہے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سوچتا اور جیتا جاگتا مائیکل لوگن اس کے تصور کے پردے پر آ کھڑا ہوتا۔ اس وقت اس نے لوشیا کا تصور قائم کرنے کی کوشش کی اور ناکامی پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کے خیالات کی رو جون کی طرف مڑ گئی، اسے راکیل یاد آئی۔ جون اس لڑکی کا دیوانہ تھا، جون کبھی اس لڑکی سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا، کم از کم اس کے ہاتھوں اذیت اٹھائے بغیر وہ ماننے والا نہیں۔ اس رات جب وہ جون کو اپنے ساتھ فائٹ میں لے جا رہا تھا تو وہ لڑکی جون کی نفرت سے کھول رہی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی بہت تند جذبوں والی لگتی ہے، بہت نفرت کرنے والی۔ وہ لوشیا سے مختلف ہے، لوشیا بہت پیاری لڑکی ہے۔ ابھی چند منٹ بعد وہ لوشیا سے ملے گا۔ وہ ہینک کے بارے میں سوچنے لگا، ہینک جو بہت بدل گیا تھا، مگر کبھی کبھی تنہائی میں پرانے والا ہینک ہی لگتا تھا، ہینک جو بے ایمانی کا قائل نہیں تھا۔ ڈیڈلے ہینکس نے اچانک بریک لگائے، کار رک گئی۔ لوشیا، پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں، تم سنجیدہ نہیں ہو سکتی، تم اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، وہ بس تمہارے لیے ایک مختلف، ایک نئی چیز ہے۔ یہ تمہارا پاگل پن ہے، تم اسے محبت کہتی ہو، حقیقت سے نظریں کیسے چراؤ گی؟ لوشیا ہنس دی۔ تم محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تم بے وقوف لڑکی۔ یہ تو سوچو کہ وہ تمہاری دنیا کا آدمی نہیں، اس کے ساتھ ازدواجی زندگی میں تمہیں صرف چند ہفتوں میں بور کر دے گی۔ تمہارے خیال میں مجھے کس قسم کے آدمی سے شادی کرنی چاہیے؟
ڈیڈلے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے، میں اتنی دیر سے تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم کیسے شادی کرو گے؟ تمہارا اپنا گزارا نہیں ہوتا؟ تو یہ بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں صرف وان لوگن کو چاہتی ہوں، خواہ یہ ساتھ مختصر ہو۔ وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگا۔ میں بچی نہیں ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، بھانت بھانت کے لوگوں سے ملی ہوں، مگر وان کی طرح میں کسی کی طرف نہیں کھینچی۔ اہم کانہ بات ہے۔ ہرگز نہیں ڈیڈلے، ہرگز نہیں۔ تم نے مجھے پرپوز کیا، میں شکر گزار ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں پورے شعور کے ساتھ جذباتیت کے بغیر وان سے محبت کرتی ہوں۔ ڈیڈلے نے کار دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ ایئرپورٹ تک باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ایئرپورٹ پر اخبار نویسوں کا خاصا ہجوم تھا۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ وان پہلے اترا، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اتنی دیر میں اخبار نویس اس کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ وہ ہنس رہے تھے، اس کی پیٹھ تھپک رہے تھے۔ ہینک نے بڑی مشکل سے انہیں ہٹایا، تب وہ بلڈنگ تک پہنچے۔ وان تیزی سے لوشیا کی طرف بڑھا۔ ہیلو، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہاں، ہم تمہیں ریسیو کرنے آئے ہیں، لوشیا نے کہا۔ تب وان نے پہلی بار ڈیڈلے کو دیکھا اور اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اوہ سوری، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے ڈیڈلے سے معذرت کی۔ ڈیڈلے مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، کسی سے ملنے کی بےتابی ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے اخبار میں پڑھا تھا تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وان نے مسکراتے ہوئے اپنی متورم آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بھی تمہیں کوئی کہانی سنا رہی ہے؟ لوشیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو گے؟ کیوں نہیں، ہینک نے کہا، باقی معاملات وہ سنبھال لے گا۔ مجھے 3 دن کی مکمل آزادی ملی ہے۔ ہینک کا کہنا ہے کہ اتنی طویل ٹریننگ کے بعد یہ ضروری ہے۔ بہت خوب، آج ہمارے ہاں پارٹی ہے، میں نے تمہارے بھائی اور اس کی گرل فرینڈ کو بھی بلایا ہے۔ لوشیا اپنا ہونٹ کاٹنے لگی، پھر وہ کار کی طرف چل دی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، رات کو تم اس سے مل ہی لوگے۔ کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ راکیل نیلی آنکھوں والے ایک نوجوان کی باتیں سن رہی تھی۔ نوجوان پرجوش لہجے میں اسے اس کتاب کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ تصنیف کر رہا تھا۔ جان اسے بدمزگی سے دیکھتا رہا، پھر وہ ان کی طرف مڑا۔ وان ایک طرف بیئر کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کسی نے ریکارڈر پلیئر آن کر دیا، کمرہ موسیقی سے بھر گیا۔ راکیل نیلی آنکھوں والے جوان کے ساتھ رقص کرنے لگی۔ جان اپنے بھائی کے پاس جا بیٹھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، اس نے کہا، مجھے اس شہر سے نفرت ہے۔ وان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم چاہو تو آئندہ ماہ شکاگو چلے چلو میرے ساتھ۔ شکریہ، مجھے جانا ہوا تو میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، جان نے چڑھ کر کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہاں شاید میں اکیلا نہیں رہ سکوں گا، تم بھی میرے ساتھ، یعنی میں تم پر لد جاؤں۔ تم شاید نشے میں ہو اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، وان نے تحمل سے کہا۔ وان، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وان اٹھ کھڑا ہوا، اس کی نگاہوں میں الجھن تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنے تلخ کیوں ہو رہے ہو؟ جان کا رخسار پھڑکنے لگا۔ میں تنگ آ گیا ہوں، میں اپنی زندگی آزادانہ نہیں گزار سکتا۔ تم مجھے پیسے دے کر سمجھتے ہو کہ تمہیں مداخلت کا حق مل گیا ہے؟ تم میری انا بننے کی کوشش کرتے ہو، تم اور تمہارے برتر دوست، تم مجھے موزیقا خیز سمجھتے ہو۔ وان کا چہرہ تپنے لگا۔ بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ، تم نشے میں ہو۔ جان نے جام فرش پر پٹخ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ راکیل کے پاس سے گزرا تو راکیل نے ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ جان نے دروازہ دھماکے سے بند کیا۔ تمہارا بھائی بہت بدتمیز ہے، اسے تمیز سکھاؤ، راکیل کے ہم رقص نیلی آنکھوں والے نوجوان نے وان سے کہا۔ رقص کرنے والے اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ بارکر اور لوشیا وان کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے؟ بارکر نے پوچھا۔ کیسے بدتمیز دوست پال رکھے ہیں تم نے؟ نیلی آنکھوں والے نے اکھڑ پن سے کہا۔ راکیل وان کے پاس آ گئی۔ جان صبح ہی سے عجیب سا ہو رہا تھا، تم نے اسے جھگڑا تو نہیں کیا؟ اس کا لہجہ ہمدردانہ تھا۔ لوشیا نے وان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا وان؟ بس وہ بغیر کسی بات کے مشتعل ہو گیا اور گھر چلا گیا، وان نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ نشے میں تھا، میں نے اسے اس حال میں کبھی نہیں دیکھا۔ ریکارڈ ختم ہو گیا تھا، کسی نے دوسرا ریکارڈ لگانے کی کوشش نہیں کی، کوئی بھی رقص کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وان دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو کا رخ کامیابی کی طرف مڑ گیا۔ تمہارے نزدیک کامیابی کی علامت کون ہے؟ کسی نے بارکر سے پوچھا۔ میرا خیال ہے وان لوگن، بارکر نے ذرا دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ نہیں، میں کامیاب آدمی نہیں ہوں، وان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں صرف خوشحال ہوں، میں وہ کر رہا ہوں جس کی مجھ میں صلاحیت ہے، لیکن میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، کوئی بہترین کام، مگر یہ سوچنا بھی بے سود ہے۔
اگر تم نے جونی مورس کو شکست دے دی تو کیا کرو گے؟ ڈیڈلے نے پوچھا۔ وان نے کندھے جھٹک دیے۔ میں نے یہ سوچنے کا کام دوسروں کو سونپ دیا ہے اور میں اسی کو کامیابی قرار دیتا ہوں۔ بارکر نے کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ اور میں مستقبل بعید کی فکر بھی نہیں کرتا، وان نے کہا۔ لوشیا مسکرانے لگی۔ راکیل کو یہ احساس ستانے لگا کہ وہ پس منظر میں چلی گئی ہے۔ یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اور اپنے بھائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ جان کے پاس وہ کچھ ہے جو میرے پاس نہیں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ تمہارا اشارہ موسیقی کی طرف ہے؟ ہاں، موسیقی کی طرف بھی ہے، لیکن اسے مجھ پر صرف یہی فوقیت حاصل نہیں، وہ بے حد ذہین بھی ہے۔ وان کے لہجے میں فخر تھا۔ لیکن اس معاشرے میں یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ یہاں طرح طرح کے ہتھ کنڈے چلتے ہیں۔ سفارش کی بڑی اہمیت ہے یہاں، تعلقات کام آتے ہیں، راکیل بولی۔ اس سے تو کوئی معاشرہ پاک نہیں، ڈیڈلے نے کہا۔ انسان غیر جانبدار تو کبھی ہوتا ہی نہیں۔ وہ کچھ لوگوں کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، وان نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، باہر چلو تاکہ تازہ ہوا میں سانس لیا جا سکے۔ لوشیا اور راکیل اس کے ساتھ نکل آئیں۔ لوشیا اپنے ساتھ بڑی پیکارڈ لائی تھی۔ اس نے وان سے کہا، ڈرائیو تم کرو گے۔ وہ اور راکیل اگلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، وان نے راکیل سے کہا۔ کیوں زحمت کرتے ہو؟ راکیل نے مسکراتے ہوئے شیریں لہجے میں کہا۔ زحمت کیسی، یوں میں جون سے بھی مل لوں گا۔ گاڑی مکان کے سامنے رکی، سڑک تقریباً تاریک تھی۔ وان نے راکیل کے لیے دروازہ کھولا اور اسے لے کر مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زیادہ دیر نہ لگانا، میں یہاں انتظار کر رہی ہوں، لوشیا نے پکار کر کہا۔ زینے بھی تاریک تھے۔ راکیل نے وان کا بازو تھام لیا۔ جون کے کمرے کے دروازے کی نچلی درز سے روشنی آئی۔ راکیل نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ جون ایک آرام کرسی میں بیٹھا تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ سادہ کاغذ کی طرح ہو رہا تھا۔ وان نے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہیلو جون، اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ جون نے کرسی کے ہتھوں کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کی انگلیوں کی پوریں خون سے محروم نظر آنے لگی۔ بھائی کی آواز سن کر جیسے وہ سکڑ سا گیا۔ ہاں، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے کہا، اس لیے کہ مجھے سوچنے کی مہلت مل گئی۔ اس نے تلخی سے راکیل کو دیکھا۔ راکیل، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے تمہارا سامان بیگ میں پیک کر کے تمہارے پرانے کمرے میں پہنچا دیا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ راکیل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن جون، وہاں تو بیڈ بھی نہیں۔ بیڈ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جون نے حکارت سے کہا۔ وہ تو تم میرے اس ہیرو بھائی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہو۔ سونے کے دل اور بھری ہوئی جیبوں والا یہ نوجوان تمہارے لیے موزوں رہے گا، ہے نا؟ یا پھر وہ نیلی آنکھوں والا؟ شٹ اپ جون، کیوں بکواس کر رہے ہو؟ وان نے نرم لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں خاموش نہیں رہوں گا، مجھے اس حرافہ کو کچھ بتانا ہے۔ یہ دیکھنے میں کتنی معصوم لگتی ہے، لیکن یہ سب کو خوش کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے بورژوائی طبقے کے خلاف اور شخصی آزادی کے حق میں عالمانہ اور فلسفیانہ گفتگو کی جائے۔ یہی جان، تم بہت کمینے اور ذلیل۔ میں تو کمینہ اور ذلیل ہوں، تم اپنی کہو۔ تم بس ایک انٹلیکچوئل قسم کی طوائف ہو اور کچھ نہیں۔ وان تیزی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ بس بہت ہو گئی۔ راکیل، تم نیچے جا کر لوشیا کے پاس بیٹھو۔ جان اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ اوہ، تو لوشیا بھی موجود ہے؟ تمہارے احساس برتری کے مارے دوست بھی ہوں گے؟ لوشیا نیچے کار میں میری منتظر۔ بہت خوب، وہ بھی خوبصورت باتیں کر کے مردوں کو لبھانے والی۔ وان نے سختی سے جون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راکیل دروازے کی طرف چل دی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جون پر دیوانگی طاری تھی، اس کا چہرہ پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو احمق، جون غرایا۔ زور آزمائی کا کیا فائدہ؟ میری بات غور سے سنو۔ تم سمجھتے تھے کہ اپنے ذہین دوستوں کے حلقے میں لے جا کر مجھے میری نظروں میں حقیر ثابت کر دو گے؟ یہ ثابت کر دو کہ تم بہت عقل مند ہو گئے ہو۔ وہ باتیں کرنے کی مشینیں تمہارے ساتھ کس قدر مربیانہ برتاؤ کرتی ہیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ تم مجھ پر حکم چلاتے رہے ہو، یہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس طرح رہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کسی بوڑھی انا کا خیال آتا ہے جو کسی کھلنڈرے بچے پر تھوپ دی گئی ہو۔ میں تم پر چیخوں، تمہارے ساتھ بدتمیزی کروں تو تم ہونٹوں پر ایسی درگزر بھری مسکراہٹ سجا لیتے ہو جیسے ولی ہو۔ تم مجھ پر ترس کھاتے ہو، مجھے کمزور سمجھتے ہو۔ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
جون دھاڑا، اپنی ذہین اور خوبصورت طوائف کو لے کر چلے جاؤ۔ جان بکواس مت کرو، جانتے ہو میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ جان کا جسم تن سا گیا، اس کا رخسار بری طرح پھڑکنے لگا۔ شادی؟ شادی اور تم؟ اس نے حقارت سے کہا۔ شاید کامیابی کے نشے میں پاگل ہو گئے ہو تم۔ اتنے بڑے وجود کے ساتھ اتنا بے وقوف ہونا کتنی عجیب بات ہے۔ تو تم اس لڑکی سے شادی کرو گے اور شاید اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں دولت کے لالچ میں تم سے چپکا ہوا ہوں۔ جان، لعنت ہو تم پر، میں تم سے کہہ رہا ہوں لوشیا کے پیچھے مت پڑو۔ آخر تم کیوں؟ تمہیں میری باتیں سننی پڑیں گی بنمانس۔ ہاں، میں تمہارے بل پر جی رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اگر تم مجھ سے دور رہتے، میرے پیچھے نہ پڑتے، تو شاید یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تمہارا پیسہ میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ایک دن میں اسے پھلانگ کر تم سے پیچھا چھڑا لیتا۔ میں ہمیشہ سے آزادی چاہتا رہا ہوں، تم سے پیچھا چھڑانے کی خواہش تھی میری۔ میں ہمیشہ سے تم پر اپنی برتری ثابت کرنے کا خواہاں ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو اسکول کے زمانے میں تم مجھے بچوں کے ہاتھوں پٹنے سے بچاتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی؟ نہیں، ڈیڈی کی موت کے بعد جو تم نے 2 سال میری نگہداشت کی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، ہرگز نہیں۔ وان نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، نہ اپنی نگاہوں پر نہ اپنے کانوں پر۔ وہ بھائی کو یوں گھور رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے دیکھا ہو۔ جان، بس کرو، تم پاگل ہو گئے ہو، اس نے التجا کی۔ یہ سب کچھ تم غصے میں کر رہے ہو، ہوش و حواس میں نہیں ہو تم۔ میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں، یہ سب درست ہے۔ میں تو ہینک ٹھیک کہتا تھا، میں تمہارے لیے صرف معاشی تحفظ کی علامت ہوں۔ بے وقوف آدمی، تم سمجھتے ہو کہ میرا سلوک تمہارے ساتھ مربیانہ؟ شٹ اپ! یاد کرو تم فائٹ بزنس میں میری خاطر گئے تاکہ تمہارے پیسے سے میں موسیقی کے میدان میں کچھ کر سکوں۔ تم ہمیشہ ہیرو بنتے رہے، مجھے تم سے نفرت ہو گئی۔ اب جاؤ اس لڑکی سے شادی کر لو۔ جاؤ، جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اب اپنے زور پر جیوں گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تم نے ایسی باتیں واضح کر دیں جو میں کبھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ تم بہت بہت زیادہ گھٹیا آدمی ہو۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم نے کیا، اس لیے کہ تم حاسد انسان ہو۔ تم ہمیشہ سے حاسد رہے ہو، اور تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم میں جرأت اور حوصلہ نہیں ہے۔ تم ایک سفاک، گھٹیا اور حاسد انسان ہو۔ تم تو مجھے خوش بھی نہیں دیکھ سکے۔ جون زہریلی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے اس پر شرطیں لگا لینی چاہیے تھی کہ اب جذباتیت والے مکالمے آئیں گے۔ تم سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق کرتے ہو۔ وان دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر اس نے پلٹ کر جان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تم اپنی خواہش پوری کر لو، تھوڑا عرصہ آزاد رہ کر دیکھ لو۔ میں تمہارے لیے کچھ پیسے لایا تھا، یہ رکھ لو۔ تمہیں اپنے مرتبے اور مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے نوٹ نکالے اور اچھال دیے۔ جان وحشیانہ انداز میں جھپٹا اور اس نے میز سے نوٹ اٹھا کر وان کے منہ پر دے مارے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ وان باہر نکل آیا، غصے کی شدت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اوپر کمرے میں جان فرش پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو گھورتا رہا۔ وہ پرشور انداز میں سانس لے رہا تھا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کھڑا اپنے قدموں پر جھولتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک دھن کے ٹکڑوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اپنا وائلن اٹھایا اور بڑی نرمی سے اسے بجایا، مگر پھر اس کے ہاتھ رک گئے۔ او کرائسٹ، او کرائسٹ، وہ بڑبڑایا۔ میں نہیں بجا سکتا، میں نہیں بجا سکتا۔ اپنی آواز اسے چیختی ہوئی سی، بہت اجنبی سی لگی۔ اس نے وائلن کو بے رحمی سے میز پر دے مارا۔ چند ہی لمحوں میں وائلن ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ یوں ہانپ رہا تھا جیسے میلوں بھاگ کر آیا ہو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ وائلن کے ٹکڑوں کو پیار سے سہلاتا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وان، وان، تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ تم تھوڑا سا رک نہیں سکتے تھے؟ انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی 1 منٹ بعد وہ اٹھا اور اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔